بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل ARY کیو ٹی وی پر ایک مرتبہ پھر آپ کی اور ہماری ہو رہی ہے ملاقات۔ لیکن آج بھی ایک ولی کامل، سردار اولیاء جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے دامن سے وابستگی کا اظہار، ان کے سوانح حیات پہ ایک مختصر سی نگاہ کرنے کے لیے پروگرام سیرت غوث اعظم ترتیب دینا، یہی ہماری نسبت کی پہچان بن رہا ہے۔ ناظرین کرام، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کون آشنا نہیں ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کے کسی پہلو کو تذکرہ کیا جائے، کسی آپ کی سیرت کے گوشے پر بات کی جائے، ہر گوشہ نہایت حسین و جمیل ہے۔ پروگرام کا آغاز ناظرین کرام اسی سفر سے ہوتا ہے جو گیلان سے روانہ ہو کر قافلے کی شکل میں چلتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا قافلہ گیلان سے روانہ ہو کر مرکز علوم و فنون بغداد جا رہا تھا۔ منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے ہمدان سے کچھ آگے تک پہنچے ہی تھے کہ ڈاکو حملہ آور ہو گئے۔ وہ تعداد میں 60 تھے۔ انہوں نے بے دردی سے لوٹ مار کی، سب مال و متاع لوٹ کر ایک جگہ جمع کر لیا۔ تمام مسافر دہشت سے دم بخود تھے۔ ان میں ایک 18 سالہ نوجوان ایسا بھی تھا جس کے چہرے پر بلا کا اطمینان جھلک رہا تھا۔ خوف و ہراس کی پرچھائیں بھی اس کے چہرے پر دکھائی نہ دیتی تھیں۔ ایک ڈاکو نے پاس سے گزرتے ہوئے سرسری انداز سے اس نوجوان سے پوچھ لیا کہ نوجوان، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان نے پورے اطمینان سے جواب دیا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں جو میری صدری میں بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے خیال کیا کہ یہ نوجوان از راہ مزاح یہ بات کہہ رہا ہے، ورنہ چھپے ہوئے مال کی ڈاکوؤں کو نشاندہی کون کرتا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد ایک دوسرا ڈاکو ادھر آ نکلا۔ اس نے بھی وہی سوال دہرایا، اسے بھی اس نوجوان نے وہی جواب دیا۔ وہ ڈاکو بھی یہی سمجھا کہ اگر اس نوجوان کے پاس کچھ ہوتا تو مجھے کیوں بتاتا؟ یقینی بات ہے کہ وہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار ٹیلے کے پاس لوٹا ہوا مال تقسیم کر رہا تھا۔ ایک ڈاکو نے سردار کو اس نوجوان کے بارے میں بتایا۔ سردار یہ سن کر چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے بے یقینی کے ساتھ اپنے ساتھی ڈاکو کی طرف دیکھا اور کہا کہ جب ہر طرف جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں اور ہر طرف دہشت پھیلی ہوئی ہو، ایسے وقت میں کسی کو مذاق کی کیسے سوجھ سکتی ہے؟ اسی دوران دوسرا ڈاکو بھی آ گیا اور اس نے تصدیق کر دی کہ نوجوان نے مجھے بھی یہی جواب دیا تھا۔ چنانچہ سردار کو تجسس ہوا اور اس نے نوجوان کو طلب کر لیا۔ جب وہ نوجوان آیا تو سردار اس نوجوان کے ملکوتی حسن، شاہانہ وقار، تمکنت اور اطمینان و اعتماد سے بے حد متاثر ہوا۔ سردار نے نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، کیا تیرے پاس 40 دینار موجود ہیں؟ نوجوان نے اپنی صدری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں، اس جگہ سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے مجسم حیرت ہو کر پوچھا، تم جانتے ہو ہم ڈاکو ہیں اور تمام قافلے کی ایک ایک پائی لوٹ چکے ہیں، تم نے ہمیں یہ کیوں بتایا کہ تمہارے پاس 40 دینار موجود ہیں اور صدری میں سلے ہوئے ہیں؟ نوجوان نے کمال سادگی سے جواب دیا، میں نے گھر سے روانہ ہوتے وقت اپنی والدہ سے ہمیشہ سچ بولنے کا وعدہ کیا تھا۔ میرے یہ 40 دینار جاتے ہیں تو جائیں، مگر میں اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا۔ نوجوان کے سیدھے سادے جملے براہ راست سردار کے دل و دماغ پر اثر انداز ہو گئے اور اس کی روح تک کو جھنجھوڑ ڈالا۔ چند لمحوں کے لیے وہ مبہوت ہو کر رہ گیا۔ ان مختصر سے جملوں نے ڈاکو کے دل کی دنیا زیر و زبر کر دی۔ وہ ڈاکو جو درندوں کی طرح مسافروں کو چیڑ پھاڑ کر کے رکھ دیتا، تمام ساز و سامان لے کر رفو چکر ہو جاتا تھا، مگر آج اسے نوجوان کے چند سادے سے جملوں نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سردار گھائل ہو گیا اور پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس سردار کی آنکھیں شاید پہلی بار اشکوں کا سیلاب بہا رہی تھیں۔ شدت گریہ کے سبب اس کی زبان گنگ ہو گئی۔
کچھ دیر بعد جب سیل رواں تھما تو کہنے لگا صاحبزادے تو کس قدر مقدس ہستی ہے کہ تو نے اپنی والدہ سے کیا ہوا وعدہ اور عہد نہیں توڑا، اور میں کتنا بدقسمت ہوں کہ زندگی بھر اپنے کریم پروردگار کے عہد توڑتا رہا۔ ہائے افسوس میری زندگی ضائع ہو گئی اور مجھے احساس تک نہ رہا کہ میں نے کس بے دردی سے اپنا وقت برباد کر دیا۔ صاحبزادے میں تمہارے ہاتھوں پر اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور تمہیں گواہ بنا کر اپنے رب سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا اور بقیہ تمام زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزاروں گا۔ ڈاکوؤں کے دیگر ساتھی اس انقلاب کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے، جو شخص موت کے رقص کو دلچسپی سے دیکھتا تھا، جو مرنے والوں کی چیخ و پکار سن کر محظوظ ہوا کرتا تھا، جو قساوت قلب اور سنگ دلی کا پیکر ہوا کرتا تھا، اسے آج کیا ہوا؟ بچوں کی طرح رو رہا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اپنی سابقہ زندگی چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہے۔ تیرا فیض جاری یہاں روز و شب ہے، نہیں بندہ راہ عطا غوث اعظم، ملی دین و دنیا کی دولت تجھی سے، سبھی کا ہے تو پیشوا غوث اعظم۔ ناظرین، اس سردار نے واقعی سچے دل سے توبہ کی تھی اور توبہ بھی ایسی کہ مقبول توبہ، کیونکہ اس سردار کی توبہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے تمام ساتھیوں کا دل بھی چوٹ کھا گیا اور سب بیک زبان پکار اٹھے، سردار تو آج تک تو راہ زنی میں ہماری قیادت کرتا رہا، بدی کی راہ میں چلتے ہوئے تو نے ہماری راہنمائی کی، آج جب کہ تو نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ راہ اختیار کر لی ہے، اگر ہم اپنی سابقہ روش پر رہے تو یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی۔ تجھے مبارک ہو، تو نے اچھی راہ کا انتخاب کیا، اس راہ میں ہم بھی تیرے ساتھی ہوں گے اور تو ہی پہلے کی طرح ہمارا سردار ہوگا، ہماری جانثاری تیرے ساتھ ویسے ہی رہے گی جیسے سابقہ زندگی میں تھی، ہم تجھ سے بے وفائی نہیں کر سکتے کہ تو اپنی راہ الگ کر اور ہم اپنی راہ الگ کر لیں۔ قافلے کی مسرت و شادمانی کی کوئی انتہا نہ رہی، سب کے سب اس باہمت نوجوان کو ستائش بھری نظروں سے دیکھنے لگے، کیونکہ اس نوجوان کی وجہ سے یہ مال بھی واپس مل گیا اور جان بھی بچ گئی۔ وہ نوجوان آگے چل کر غوثیت کبریٰ کے عالی شان مرتبے پر فائز ہوا، زمانے بھر کے اولیاء نے اس کے سامنے اپنی گردنیں خم کیں، ڈاکوؤں کی یہ پہلی کھیپ تھی جو اس نوجوان کے ہاتھ پر تائب ہوئی، اور اس واقعے کے بعد اس نوجوان کا ایسا فیضان جاری ہوا کہ تا قیامت لوگ اس کے فیضان سے فیضیاب ہوتے رہیں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں وہ نوجوان کون تھے؟ دنیا اس نوجوان کو محبوب سبحانی، قطب ربانی، محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرار ربانی کے نام سے جانتی اور مانتی ہے۔ پروگرام سیرت غوث اعظم کوشش ہے خراج تحسین پیش کرنے کی بحضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، اور یہ بھی کوشش ہے کہ آپ کو ان کی بے بہا علمی اور روحانی کارناموں سے واقف کروایا جائے۔ انشاءاللہ ہمارا آپ کا یہ سفر آج سے 11 ربیع الثانی تک جاری رہے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو یہ سلسلہ نہایت پسند آئے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 470 ہجری و مطابق 1078 عیسوی میں شمالی فارس میں کیپسن سی کے جنوبی ساحل پر گیلان نامی زرخیز صوبہ کی بستی نیف میں پیدا ہوئے۔ علامہ یاقوت حموی نے ولادت کے مقام کا نام بشتیر بیان کیا۔ بستانی نے اپنے دائرۃ المعارف میں دونوں نام کی وضاحت کچھ یوں کی ہے کہ آپ کی ولادت گیلان میں ہوئی اور پرورش بشتیر میں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد کا نام شیخ ابو صالح جنگی دوست موسیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا، جن کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، جو کچھ یوں ہے: شجرہ نسب سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ابن سید عبداللہ جیلی ابن سید یحییٰ زاہد ابن سید شمس الدین زکریا
ابن سید ابو بکر داؤد، ابن سید موسیٰ ثانی، ابن سید عبداللہ صالح، ابن سید موسیٰ ابن الجون، ابن سید عبداللہ مہد، ابن سید حسن مثنی، ابن سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ ام الخیر فاطمہ بنت سید عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، جو کچھ یوں ہے: سیدہ ام الخیر فاطمہ بنت سید عبداللہ سومعی ابن سید ابو جمال ابن سید محمد ابن سید محمود ابن سید ابو العطاء عبداللہ ابن سید کمال الدین عیسیٰ ابن ابو علاء الدین محمد الجواد ابن سیدنا علی رضا ابن سیدنا موسیٰ کاظم ابن سیدنا امام جعفر صادق ابن امام محمد باقر ابن سیدنا امام زین العابدین ابن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی فاطمہ اور حسین و حسن کا، علی فاطمہ اور حسین و حسن کا، جہاں میں تو ہے دل ربا غوث اعظم، سراپا کرم کی گھٹا غوث اعظم، محمد کے گھر کی ضیاء غوث اعظم۔ ناظرین کرام، نسبی رشتہ اگرچہ کہ باپ کی طرف سے ہی منسوب ہوتا ہے، لیکن یہ معمولی فضیلت نہیں کہ والد کی جانب سے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسنی سید ہیں، تو والدہ ماجدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدین کریمین انتہائی نیک و پرہیزگار تھے، تقوی و طہارت میں دونوں کا مقام بے مثال تھا۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا حضرت عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار جیلان کے اکابر مشائخ و اولیاء میں ہوتا تھا۔ آپ سے بکثرت کرامات کا ظہور ہوتا تھا۔ آپ نہایت منکسر المزاج تھے۔ آپ کے گھر کے دروازے ہمیشہ غرباء و مساکین کے لیے کھلے رہتے تھے۔ ضعیفی کے باوجود ساری رات نوافل کی ادائیگی آپ کے معمولات میں شامل تھا۔ اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پھوپھی سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت پاک باز اور صالح ترین خاتون تھیں۔ آپ مستجاب الدعوہ تھیں۔ اکثر خواتین اپنے مسائل کے لیے آپ کے پاس دعا کروانے آیا کرتی تھیں، اور آپ کی دعا سے کئی لوگوں کے دامن مراد بھر جاتے تھے۔ ناظرین کرام، جس شخصیت کے ارد گرد ایسے درہائے نایاب ہوں تو آگے چل کر ایسے شخص کو محبوب سبحانی قطب ربانی ہی بننا چاہیے۔ ناظرین، تذکار غوثیہ سیرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سلسلہ کل مزید آگے بڑھائیں گے۔ ہم روزانہ اس پروگرام میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایمان افروز خطبات کو شامل کریں گے۔ آپ کے خطبات علم و معرفت کے سمندر ہیں، تو اب شامل کرتے ہیں خطبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ خطبہ غوث اعظم: افسوس تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اطاعت دوسروں کی کرتا ہے۔ اگر تو فی الواقع اس کا بندہ ہوتا تو تیری دوستی اور دشمنی اسی کی خاطر ہوتی۔ صاحب یقین مومن اپنے نفس و شیطان کی خواہش پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ وہ شیطان کا شناسہ ہی نہیں ہے تو اس کی اطاعت کیوں کرے گا؟ مومن دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے لیے ذلیل کیوں ہوگا؟ وہ تو آخرت کا طلبگار ہے، اور جب اسے آخرت مل جاتی ہے تو اپنے مولا سے وابستہ ہو جاتا ہے، ہر وقت اسی کی مخلصانہ عبادت کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کے میزبان سید سلمان گل نے جو بھی عقیدتیں ابتدائی اس قسط میں پیش کی ہیں، پروردگار عالم یاروائی کیو ٹی وی کی سعی اپنی جناب میں منظور و قبول فرمائے۔ کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ کل انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سے ہو رہی ہے ملاقات۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔